یہ ایک عبرتناک اور دل دہلا دینے والی حقیقی روایت ہے جو امام ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم میں ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک دان جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان و سلامتی پر دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف دو باقی رہے، حضرت ابو ہریرہ اور بنو حنیفہ کا ایک شخص رجال۔ یہ رجال ان لوگوں میں سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزار اور زاہد بنا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی عبادت اور خشوع کی مثالیں دیتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں رہ گئی۔ وہ ہر بار رجال کو دیکھ کر ڈرتے کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر وقت آیا جب مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رجال کو یمامہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، مگر جب رجال وہاں پہنچا تو مسلمہ نے اسے عزت، مال اور سونا پیش کیا۔ اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہو جائے تو آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ مال و دولت نے اس کے دل کا ایمان چھین لیا، اور وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا، قرآن پڑھتا تھا، نماز و روزے کا پابند تھا، وہی جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ رجال نے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مسلمہ ان کے ساتھ نبی بنایا گیا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ فتنہ مسلمہ کے فتنہ سے بھی بڑا بن گیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی نے توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اس جرم کا کفارہ جہاد سے ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو سخت ترین لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں مسلمان پسپا ہوئے، مگر پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، قرآن والے جمع ہوئے اور اللہ نے مدد فرمائی۔ وحشی نے موقع پا کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور رجال بھی اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ مارا گیا، کفر پر، ذلت کے ساتھ۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، نجات ان کے حصے میں آئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رجال قرآن پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر انجام بد پر ہوا، اور وحشی بن حرب نے سب سے بڑا گناہ کیا مگر توبہ کی اور انجام ایمان پر پایا۔ تو اے انسان، اپنی عبادت پر فخر نہ کر، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کر، دعا کر کہ اللہ تیرا انجام ایمان پر کرے۔